اپنا معافی ضمیر ہم سب کے سامنے ادا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رسول الله ومن نهج بنهجه إلى يوم الدين، أما بعد۔ لائق صد احترام الحاج ہارون خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مہمان خصوصی شیخ الحدیث مولانا اسحاق صاحب زیدہ مجدہ، حضرت مولانا اسماعیل صاحب ناظم اعلیٰ اور ناظم اجلاس مولانا اظہر بیگ صاحب ندوی، علماء گرامی، دانشوران ملت اور قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، اس رات میں مجھے رب ذوالجلال کا وہ پیغام یاد آ رہا ہے جس رحمان و رحیم نے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس نے یہ پیغام اپنے بندوں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا۔ اس پیغام کو قرآن کے ذریعے عطا فرمایا۔ وہ پیغام رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رحمت کی ترجمانی فرماتے ہوئے لسان نبوت سے فرمایا، زبان نبوت سے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے، رحیم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، غلبت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اسی رحمان و رحیم نے ہمیں تمام بندوں کو پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام اس کی رحمت، اس کی محبت سے بھرا ہوا پیغام ہے، اور وہ پیغام آج کی اس رات میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ غور کیجئے، خطاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیارے نبی، اے محمد مصطفیٰ، اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
فرما دیجئے یہ محمد مصطفیٰ کون ہے، یہ احمد مجتبیٰ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تعارف اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو ہر جہاں کے لیے اور تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی ذات ذات رحمت، آپ کی شریعت شریعت رحمت، آپ کی دعوت دعوت رحمت، اور آپ کی امت امت رحمت، کیونکہ آپ نے اپنی امت سے خطاب فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو، پوری انسانیت کے لیے اور پوری مانوتا کے لیے اور مانو جاتی کے لیے اور مانو سماج کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت سے کیا فرمایا، خیرکم من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ کہیں فرمایا، ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، پوری انسانیت، پوری مانوتا، مانو جاتی اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، فأحب الخلق إلى اللہ من احسن إلى عیالی، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھا ویوہار کرے۔ تو ہمارے نبی نبی رحمت ہیں اور یہ امت امت رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رحمان نے نبی رحمت کے ذریعے امت رحمت کو کیا پیام دیا ہے، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی پیار کا اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں اور بندوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی بیٹے کو سمجھائیں اور اس سے فرمائیں اے میرے بیٹے، اے میرے صاحبزادے، اے میرے بھائی، جب اپنی طرف نسبت کریں گے تو اس میں پیار و محبت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل اے رحمت للعالمین، آپ میرے بندوں کو یہ پیغام دیجئے، قل یا عبادی الذین، اب یہاں سے اللہ کی بات شروع ہوتی ہے، اے میرے بندوں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، پاپ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، حکم عدولیاں کی ہیں، یہ ظلم ہے۔ انسان کبھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کے اندر بھی درجے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے، جو ابھی ناظم اعلیٰ دالم عبد الحی فرما رہے تھے، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم، مہا پاپ، اس سے بڑا کوئی گھناؤنا، ناپاک اور بدبودار گناہ نہیں ہے۔ تو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا،
گناہ شرک کر کے، کبیرہ گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، شرک کیا ہو، تو اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن کب تک؟ حدیث میں آتا ہے جب تک کہ بندہ غرغرے کے عالم میں نہ پہنچے۔ زندگی ہے، ابھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت منتظر ہے، مشتاق ہے، متمنی ہے۔ اللہ کی رحمت رات کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں گناہگاروں کو بلاتی ہے، گناہگاروں کو بلاتی ہے۔ اے دن کے گناہگار، اے رات کے گناہگار، آجا آجا، اللہ کی رحمت کے آغوش میں آجا، اللہ کی رحمت کے آغوش میں آجا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آخری رات میں یہ ندا لگائی جاتی ہے، حل من تائب، ارے کوئی توبہ کرنے والا ہے، حل من مستغفر، ارے کوئی اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہے، حل من سائل، ارے اللہ سے کوئی مانگنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت تو متمنی ہے، منتظر ہے۔ تو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، گھبرایا ہوا، خوف زدہ، وَذُنُوبًا چیختا ہوا آیا، اے اللہ کے نبی، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے پاپ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے پاپ، وَذُنُوبًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں مہربان، شفیق، آپ نے فرمایا ادن منی، مجھ سے قریب ہو جا، مجھ سے قریب ہو جا۔ اور پھر آپ نے اس کی زبان سے کیا کہلوایا؟ اللہ اکبر۔ کیسی دعا ہے؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت، تیری معافی میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے شان مغفرت۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَىٰ عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور مجھے اپنے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت سے زیادہ امید ہے، تیری رحمت سے زیادہ امید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ ہر ایک اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، کوئی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے پوچھا آپ بھی اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں میں بھی
اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، شیطان تو دشمن ہے نا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان یہ دماغ میں بات ڈالے کہ میاں جب ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ پیارے نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، یا فاطمہ اعملی، یا فاطمہ اعملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بٹیا فاطمہ عمل کر، عمل کر، اس دور میں مت رہنا کہ نبی زادی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، تیری نیا پار ہو جائے گی۔ اے فاطمہ عمل کرو، عمل کرو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ایک طرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جائے گا، اور دوسری جگہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمل کرو، قرآن کہہ رہا ہے عمل کرو، فرمائے من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ کی بلند درجات حاصل کرنے کے لیے عمل کا کرنا ضروری ہے، اور عمل کی بنیاد پہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر بندے پہ اللہ کی رحمت نہیں ہو، اگر بندے پہ اللہ کا فضل نہیں ہو تو بندہ نیک عمل نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بندہ نیک عمل کر رہا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے اور اس پہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر مانگنا چاہیے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں، انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ تو ہمیں اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اے اللہ تو ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے گناہگار بندو، تم مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر شرط کیا ہے؟ کیا ہے شرط؟ توبہ، اللہ کی طرف پلٹو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو۔ تاب یتوب توبۃ الی کے ساتھ مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے، اور تاب یتوب علی کے ساتھ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹو، انابت کے معنی رجوع کے ہیں، کیا ہے؟ رجوع کرنے کے، پلٹنے کے۔ انیبوا الی ربکم، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، اللہ سے سچی پکی توبہ کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا کہ ایک شخص
اونٹ پہ سوار ہو کے ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اور اس اونٹ پہ اس کا کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے۔ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، وہ اونٹ سے اترتا ہے، سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، اور اونٹ بھی بیٹھ جائے گا، آرام کر لے گا۔ اس کی نیند لگ جاتی ہے، نیند لگ جاتی ہے۔ جب اچانک اس کی نیند کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا اونٹ غائب، نہ سواری اور اسی پہ کھانا اور پینا۔ زندگی کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ سب ختم ہو چکے۔ سب کیا ہو چکے؟ ختم ہو چکے۔ ریگستان میں انسان پیدل نہیں چل سکتا، ریگستان کی سواری اونٹ ہے۔ الجمل سفینۃ الصحراء، عربی میں کہاوت ہے کہ اونٹ ریگستان کی کشتی ہے۔ پانی بھی نہیں، ریگستان میں کہاں پانی ہوگا؟ کھانا بھی نہیں، کھانے کا ایک دانہ ریگستان میں نہیں ہوتا، ریت ہی ریت۔ اب وہ زندگی سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے۔ اب آئی، تب آئی، اب آئی، تب آئی۔ اس کی مایوسی بڑھتی جاتی ہے، اس کی نراشا بڑھتی جاتی ہے۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس پہ اس کا کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اب وہ کتنا خوش ہوگا، گویا کہ اسے نئی زندگی مل گئی، حیات نو مل گئی، نیا جیون لوٹ کے آیا، نیا جیون لوٹ کے آیا، نئی زندگی لوٹ کے آئی، حیات نو لوٹ کے آئی۔ اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ انسان جب زیادہ خوش ہوتا ہے نا تو بے قابو ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بے قابو ہو جاتا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے اور زبان سے کچھ نکلتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا خوشی میں، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، اے اللہ تو میرا پرمیشور ہے، تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں۔ لیکن خوشی میں اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ مارے خوشی میں کہنا کچھ چاہتا ہے اور زبان سے کچھ نکلتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کے دل میں، اس کے دل کے نہا خانوں میں کیا بھید ہے، کیا راز ہے، کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں، سب جانتا ہے۔ کالی کالی رات میں، کالے کالے پہاڑ پہ، کالی کالی رینگنے والی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ ایسا سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ مثال بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ جس طرح اس کو اونٹ کے ملنے سے خوشی ہوئی، کہیں اس سے زیادہ، کہیں اس سے زیادہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اسے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے اور کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ گناہ کر کے، پاپ کر کے میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا مجھے تو میں تو خسارے میں چلا جاؤں گا، نقصان میں چلا جاؤں گا۔
تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا۔ اور علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ الاقلاع عن الذنب، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، چاہے ان گناہوں کے تعلق اللہ کے حقوق سے ہو یا اللہ کے بندوں کے حقوق سے، گناہ چھوڑ دے۔ دوسری شرط نادم، شرمندہ ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو اور گناہ کرنا چھوڑ دے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کا نام ہے توبہ۔ توبہ اس کا نام نہیں ہے۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، بقول مولانا عمران خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے، ہمارے حاجی ہارون صاحب جانتے ہیں، یہ بھی پٹھان وہ بھی پٹھان تھے، اصلی پٹھان۔ مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے توبہ اس کا نام نہیں ہے، سلام پھیرا اس کا نام توبہ نہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مناجات ہے، انہوں نے کہا ہے صدق احساس کی دولت، صدق احساس کی دولت میرے مولا دے دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو میرے اندر سچا احساس پیدا کر دے، صدق احساس کی دولت میرے مولا دے دے، غم امروز بھلا دے، غم فردہ دے دے، دنیا کا غم بھلا دے، آخرت کا غم دے دے۔ پھر سید صاحب نے کیا کہا؟ توبہ توبہ میری توبہ بھی ہے کوئی توبہ، توبہ توبہ میری توبہ بھی ہے کوئی توبہ، جو نہ ٹوٹے ہر بار کہاں سے لاؤں۔ ہمیں اپنی توبہ سے بھی توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی توبہ سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ اے اللہ مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ دوبارہ پھر مجھ سے وہ گناہ نہ ہو۔ توبہ توبہ میری توبہ بھی ہے کوئی توبہ، جو نہ ٹوٹے ہر بار کہاں سے لاؤں۔ ٹوٹ ہی جاتی ہے ہر موسم گل میں توبہ، جو نہ ٹوٹے میرے غفار کہاں سے لاؤں۔ تو ہم سب یہ توبہ کی رات، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی رات، ناظم اعلیٰ عبدالحی نے روایت کی طرف اشارہ بھی کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بنو کلب کی بکریوں کی مثال دی کہ اتنی بکریاں تھیں، ایک بکری کے بال آپ گن سکتے ہیں؟ ارے شمار کر سکتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی ایک بکری کے بال گن سکتا ہو تو ہاتھ اٹھائے۔ اور چل جائے کہ جس کے پاس بے شمار بکریاں ہوں، ان بکریوں کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا، بے شمار۔ اس سے زیادہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ کب؟ جبکہ بندے معافی مانگے سچے دل سے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو گرچہ اس دعا کا تعلق شب قدر سے ہے، یہ شب قدر نہیں ہے، ایک غلط فہمی دور کر لیجئے گا، یہ شب براءت ہے۔ شب قدر رمضان میں آئے گی، جس کی فضیلت اللہ نے سورہ قدر میں بیان کی ہے، وہ شب قدر ہے، جس کے فضائل سیاہ ستہ میں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مستدرک حاکم، تمام حدیثوں میں جس کے فضائل موجود ہیں، یہ ہے شب قدر۔
حضرت لیکن وہ دعا تو عام زندگی سے تعلق رکھتی ہے، شب قدر سے خاص۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، اے پیارے نبی، جب مجھے شب قدر ملے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا 3 جملے، یہ لسان نبوت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کیے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ دل سے یہ آہ نکلے کالی کالی رات میں تنہائی میں، گرم آنسو، ٹھنڈی آہیں، اور دل سے یہ آواز نکلے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی مغفرت بندے کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، اللہ معاف کر دے۔ کوئی مانگے تو اللہ سے معافی، کوئی مانگے تو اللہ سے معافی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو من تقرب الیہ شبرا، جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے توبہ کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اللہ کی رحمت اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتی ہے، اور جو اللہ کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت 2 ہاتھ بڑھتی ہے۔ وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، اے ہے اوہو، جو عربی زبان جانتے ہیں، کلام نبوت کو براہ راست سمجھتے ہیں، وہ اصل لذت لیں گے اس کی۔ وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، اللہ فرماتے ہیں، اور جو میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے، میری رحمت دوڑ کے لپٹ کر اس کو اپنے آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔ آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، آجا میرے بندے۔ اللہ تمام بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں، بنی اسرائیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک قاتل تھا، مرڈر کرنے والا، جس نے 99 خون کیے، 99 خون کیے۔ ہر انسان کے اندر ایک انسان چھپا ہوتا ہے، ہر قتل کرنے کے بعد اس کا ضمیر اسے لعنت ملامت کرتا، ارے یہ تو نے کیا کیا، ارے یہ تو نے کیا کیا۔ کسی نے مشورہ دیا، اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ایک اللہ والے ہیں، ایک اللہ والے راہب اللہ والا، ان کے پاس جاؤ مشورہ کرو، راستہ بتائیں گے۔ تو وہ گیا راہب کے پاس، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو وہ عالم نہیں تھے، عبادت گزار تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسئلہ ہمیں کس سے پوچھنا ہے؟ علماء سے، مفتیوں سے، ہر داڑھی والے کرتے والے سے مسئلہ نہیں پوچھنا۔ مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں رہبری کریں گے، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ حال ہوگا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو مسئلہ عالم سے پوچھنا ہے، مفتی صاحب سے پوچھنا ہے۔ تو عابد تھے، وہ نیک آدمی تھے، عبادت گزار تھے، لیکن عالم نہیں تھے، توریت کے عالم نہیں تھے۔ انہیں غصہ آیا، انہوں نے کہا تو نے 99 انسانوں کا قتل کیا ہے، بھلا اللہ تجھے معاف کرے گا؟ تو تو سب سے بڑا پاپی ہے، اور تجھ سے بڑا کوئی پاپی نہیں۔ اسے غصہ آیا، اس نے لی تلوار اور ان کا بھی سر قلم کر دیا، سینچری بنا دی۔ کیا ہو گئی؟ ارے سینچری کتنے میں بنتی ہے؟ 100 پہ بنتی ہے نا، پورے 100 ہو گئے۔ لیکن
زمین لعنت ملامت کرتا تھا. کسی نے کہا ارے بھائی فلاں عالم صاحب ہے، توریت کے عالم ہیں، ان کے پاس جاؤ، توریت آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، ان سے مشورہ کرو. وہ عالم صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ عالم صاحب حضرت مجھ سے 100 قتل ہو گئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. عالم صاحب نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، تمہیں معاف کر دے گا، لیکن ایک شرط ہے، تم توبہ کرو، آئندہ ایسا نہیں کرو گے. اس نے توبہ کر لی اور کہا کہ جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کو چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے. صحیح بات ہے نا؟ اچھوں کی صحبت، اچھوں کی سنگت، ہاں بھوپال میں سنگت بولتے ہیں، اچھوں کی سنگت اچھا بناوے اور بروں کی سنگت برا بناوے. تو کہا کہ اس بستی کو چھوڑ دو، نیک بستی میں جاؤ. اسی لیے تبلیغ والے ماحول چینج کرواتے ہیں. 4 مہینے میں کیوں بھیجتے ہیں؟ ماحول چینج کرو. چلے میں کیوں بھیجتے ہیں؟ ماحول چینج کرو. مہینے میں 3 دن کے لیے کیوں بھیجتے ہیں؟ ماحول چینج کرو. نورانی ربانی ماحول میں جاؤ. یہ راز ہے، یہ راز ہے. تو وہ نیت کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا. تھوڑا ہی چلا تھا، موت کے فرشتے آ گئے روح قبض کرنے کے لیے. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح ہم قبض کریں گے، عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح ہم قبض کریں گے. دونوں میں ڈیبیٹ ہونے لگا، جنا بحث مباحثہ. تو اللہ نے تیسرے فرشتے کو فیصل بنا کے بھیجا. اس نے کہا بھائی کاہے جھگڑ رہے، کاہے واسطے جھگڑ رہے، کیوں جھگڑ رہے جی؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح ہم نکالیں گے. توبہ کر لی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ بہت بڑا پاجی، پاکھنڈی، بہت بڑا پاجی پاکھنڈی ہے، 100 قتل کیے ہیں، اس کی روح ہم نکالیں. کہا کہ اچھا ایسا کرو، زمین ناپو، اگر یہ اپنی بستی سے قریب ملے تو اس کی روح عذاب کے فرشتے نکالیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ملے تو اس کی روح رحمت کے فرشتے نکالیں گے. اب 2 روایتیں ہیں، شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے دونوں روایتیں ذکر کی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اسے نیک لوگوں کی بستی سے قریب کر دے. ایک روایت یہ ہے. مولانا صحیح کہہ رہا شیخ الحدیث صاحب. اور دوسری روایت یہ کہ جب اس پہ موت کا نشہ طاری ہوا، گرا، وہ اس حال میں بھی اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور ایک بالش وہ آگے بڑھ گیا. ایک بالش وہ آگے بڑھ گیا. جب زمین نابی گئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ملا. تو میرے بھائی بزرگوں، میری بات ختم. بس میں پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو سناتا ہوں. اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے پیارے